اچھا 1000 نفل پڑھ رہا ہے، ضرورت مند کو اس نے 1000 روپیہ نہیں دینا، اتنا مشکل کام کر رہا ہے. یہ اتنی بھیانک کانٹرڈکشن. اچھا یہ کیوں ہے؟ ماحول ہی ایسا ہے. جیسے نا تھانہ ہے انصاف نہیں ہے، ویپڈا ہے بجلی نہیں ہے، واسا ہے پانی نہیں ہے، عدالت ہے انصاف نہیں ہے، اور معاشرہ ماشاءاللہ 67 سال کی ہماری کمائی یہ ہے کہ زبان زد عام ہے پاکستان میں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ وکیل کی کرنا جی جج ہی کر لو. اچھا، اور اس میں بھی اندازہ لگائیں کہ ان کے جوتے اٹھانے والا آدمی ایک مکرو، وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ گیا ہے. ان خاندانوں نے پاکستان برباد کیا جن کی سوچ یہ تھی کہ اس ملک کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. یا 40 35 40 50 بندے خرید لو، پورا ملک تمہاری جیب میں ہوگا. گلا کرتے ہیں لوگ کہ آپ فوج بھی تو یوں کرتی ہے. میں کہتا ہوں فوج تو ووٹ لے کے نہیں آتی. پولیٹیشن سے مجھے گلا اس لیے ہے کہ وہ میرا ووٹ لے کے آ کے مجھے برباد کرتا ہے. طوائفیں ایسے گھنگرو نہیں بدلتی جس طرح یہ بے حیائی کے ساتھ پارٹیاں بدلتی. پھر اس جن جفے کو جمہوریت کہتے ہیں. اب پاکستان کا جو بکاؤ میڈیا ہے اس وقت، وہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ جمہوریت کو ڈی ریل. میں پاکستان میں تھا، میں لکھتا تھا، بولتا تھا کہ بے حیاؤ، اس چیز کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے جو وجود ہی نہیں رکھتی. اب آج ہی میں حفیظ خان صاحب سے بات کر رہا تھا، بچے ہمارے کو آئے ہوئے تھے کسی اور شہر سے، تو میں ٹویٹ کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ سندھیوں کو پیغام دو کہ تم زر سے بچو، اور پنجابیوں کو پیغام دو کہ تم شر سے بچو. زرداری زر کی اور یہ شر کی علامت ہے. اب یہ جمہوریت کا لفظ جمہور سے نکلا ہے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. جس نظام کی موجودگی میں انسانوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں، بیکاری، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، ہر بدترین چیز بڑھتی چلی جائے اور ہر بہترین چیز کم ہوتی چلی جائے، میں حیران ہوتا ہوں یہ بے ضمیر ہیں یا بے ذہن ہیں. سو اس جمہوریت کو پاکستانی ڈیموکریسی، پاکستان میں دفن ہونا ہوگا ان شیطانوں اور ابلیسوں سے. یہ چوروں کی اولاد ہے. یہ جو خاندان ہے، یہ مین ہول کے چوری کے ڈھکن خرید کے سریا بنانے کے بعد کروڑ پتی اور ارب پتی بنے. جو دوسرا ہے وہ گیزٹیز میں درج ہے کہ زرداری جو اس ٹرائب کا نام ہے اس کا پس منظر کیا ہے. مجھے اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے بھی شرم آ رہی. لیکن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ. ہم ایک طرف جب بات کرتے ہیں اپنے رسول کی، آقا کی، کہ تیری حرمت پہ جان بھی نثار ہے، اور صدقے باری بھی جاتے ہیں، میلاد بھی کراتے ہیں، لیکن کبھی کوئی حیا آئی کبھی کسی کو کہ اس کی ہدایات میں سے کبھی کوئی بات کو تھوڑی. کئی بار انہوں نے کہا کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. سو یہ وہ مقام ہے جہاں اپنی گردنوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں، سمجھ لیں اپنی اوقات اور حیثیت کو تاریخ کے تناظر میں. یہ جو بھاگتے ہیں نا، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، وہ کرد تھا، وہ بربر تھا، محمد بن قاسم وہ عرب تھا. وہ بھائی ان میں نہ کوئی چیما، نہ چٹھا، نہ جٹ، نہ بٹ. تم تو آپس میں رشتے نہیں کرتے، کرد کے ساتھ رشتہ داری بنانے جا رہے ہو. طارق بن زیاد وہ بربر، وہ تمہارا ہیرو ہے. تم ہو کون؟ بر صغیر کے مسلمان نے
1000 سال کی تاریخ میں 1 انچ زمین فتح نہیں کی. اور یہ ہندو بھی پتہ نہیں پڑھتے پڑھتے نہیں کیا تکلیف ہے ان کو. 1000 سال کی تاریخ میں غلامی مسلمانوں نے ان جتنی ہی کاٹی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہم آئیڈینٹی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہماری جیب میں ٹکا نہیں ہوتا. 1000 سال کی غلامی نے ہم کو اس طرح کا بنایا ہے جس طرح کے ہم ہیں. محمود غزنوی سے لے کے لاسٹ مغل تک مسلمانوں کی حالت اتنی پست اور اتنی ہی نیچ تھی، اتنی ہی گھٹیا تھی جتنی آج کے پاکستان میں عام مسلمان کی ہے. اور اس کو سمجھنا ہو تو ایک بڑی بنیادی سی دلیل ہے کہ اگر سن 2014 اور 15 میں آپ کے مقامی مسلمان حکمران آپ کو اس بری طرح لوٹ رہے ہیں تو 500-700 سال پہلے ہمارے تمہارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ یہ جب بھی آتے تھے مائیں بہنیں یہاں اٹھا کے لے جاتے تھے، بچے غلام بنا کے لے جاتے تھے اور ساتھ فصلیں بھی لے جاتے تھے. یہ جن کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے نا، اپنا تشخص، اپنی حیثیت، اپنا صحیح ناپ تول، ہم ہیں کیا، ہمارے دعوے کیا ہیں. جب تک آپ کو اپنی ایگزیکٹ پوزیشن کی ہی سمجھ نہیں آئے گی، نہ آپ سفر کا تعین کر سکیں گے، نہ آپ اپنی منزل کا تعین کر سکیں گے. یہ ایسے ہی تھے، لمبے لمبے بال، ننگے پاؤں، گھوڑوں پہ سوار، بھیڑیے، بھوکے ننگے آ کے بر صغیر کے. وہ اس وقت نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یا مسلمان ہے. خود اس کے بابری میں بابر لکھتا ہے، کلر کہار کا پورا علاقہ اس نے عید کے دنوں میں لوٹا تھا، خود لکھتا ہے. تو خدا کا خوف کرو. یہ جھوٹ پڑھایا گیا جو اس نے ہمیں سنبھلنے نہیں دیا. سارے معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مسخ ہو جانا کسی چیز کا، ڈسٹارٹ ہو جانا. ایک بات جو مجھے برہان بھائی نے بتائی میں چلتے چلتے عرض کر دوں کہ یہاں بھی وہ اس طرح کی نرسری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو بدبخت ہیں یہ خارجی ہیں بنیادی طور پہ. یہ کوئی نئی چیز، نیا کوئی پہلو نہیں ہے یہ اسلام میں کوئی ایڈ ہوا کہ یہ بچوں کو ورغلا کے ان کو برین واش کر کے ان کو جہادیوں میں تبدیل کرنا. خدا کے لیے اپنے بچوں پہ بہت گہری نظر رکھیں اور ان کو عبادتوں کے حوالے سے تجاوز نہ کرنے دیں. رول ماڈل نبی کی ذات ہے، یہ ملے نہیں. یہ جتنے لوگ ہیں جو ویسٹ کو گالی دیتے ہیں، جہادیوں کو تربیت دیتے ہیں، ان میں سے کتنوں کے اپنے لڑکے مرے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ یہ جتنا پیشہ ور ملا ہے، امپورٹنٹ ترین، ان سب کے رشتہ دار تھوڑا سا پروب کریں، آپ کو زیادہ تر امریکہ میں نظر آئیں گے اور یورپ میں نظر آئیں گے. وہاں ان کو ویسٹ برا نہیں لگتا.